یہ جو IMF مشن ہے ایک تو اس سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں، یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ کیا اس وقت ہمیں سٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ماہر معیشت احتشام الحق صاحب کی موجودگی میں مجھ سے تو یہ سوال پہلا بنتا نہیں ہے، لیکن کر لیا آپ نے۔ پاکستان کے پاس جو ہے چوائس نہیں ہے، اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ IMF کی شرائط پہ عمل نہ کرے، کیونکہ جو ہماری اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں IMF پروگرام دو کہتے وجہ کی جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ پہلا تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اس سے پوری مارکیٹس کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، اور پاکستان کے جو دیگر اداروں سے ہمیں جو فنڈنگ لینی ہے، ملٹی لیٹرل ہوں، بائی لیٹرل ہوں، ممالک ہوں، وہ ہمارے لیے کھل سکتی ہے۔ دوسرا، ہماری مارکیٹس میں ایک اعتماد آئے گا، دنیا کو اعتماد آئے گا کہ پاکستان جو ہے انڈر دا ایمبٹ آف IMF چل رہا ہے۔ اب ہمیں اس کا بارے میں بالکل پتہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی، فیصلے سخت کرنے ہوں گے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اب تک IMF نے اس کی 2-3 ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہم نے ہمیشہ دیکھی، وہ اس پہ عمل ہوتا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ کیا جائے، اپنا سبسڈیز کا خاتمہ کیا جائے، جو آپ کی کرنسی ہے اس کی ڈی ویلیویشن کا خطرہ رہتا ہے، بلکہ ان کی شرائط میں سے ایک شرائط ہوتی ہے جب وہ فری فلوٹ کی بات کرتے ہیں، اس کا جو کاسٹ ہوتا ہے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عام آدمی پہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جو سب سے اچھی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ حکومت جو ہے اپنا اسراف ختم کرے۔ آپ یہ سمجھے، اس کے میں یہ نہیں کہتا کہ جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ حکومت کر لے گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن علامتی طور پہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کا جو خرچ ہوتا ہے وہ جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے اس کا تقریباً 15-16% کے قریب ہے، تو کوئی بہت زیادہ آپ چیز وہاں پہ مارکیٹ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن علامتی طور پہ یہ ضروری بات یوں ہوتا ہے کہ آپ جب عام آدمی سے قربانی مانگ رہے ہیں، مڈل کلاس سے مانگ رہے ہیں، ایک محنت کش سے مانگ رہے ہیں، ایک دہقان سے مانگ رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے جو افسر شاہی ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو لا میکرز ہیں، MNAs MPs وزراء مشیر، ان کے عللے تللے جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے ایک لیول۔ مائنیوٹ سا فرق پڑے گا لیکن ضروری ہے کہ کیا یہ چھوٹی گاڑیوں میں آئیں گے، کیا اپنے ساتھ 6-10 گاڑیوں کا 40 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے ہی چلا کریں گے؟ ان کے اور جو خرچے ہوتے ہیں، جن کو ٹکٹس مل رہے ہیں اور جن کی عائشیاں ہوتی ہیں، وہ کم ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے۔ پھر حکومت کے سائز میں کمی ضروری ہے بہت، کیونکہ جب آپ نے 18ویں ترمیم لے کر آگے آپ نے پاورز ڈیوالو کر لی تو 2 جگہ ایسی منسٹریز چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعداد میں یا تو پروونس میں کم کر دیں بھائی، یا پھر اس کو وفاق میں کم کر دیں، کہیں پر آپ کو کم کرنا پڑے گا۔ اور یہ آخری بات میں کروں گا کہ جو آپ کے ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ PIA ہو، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، ریلوے، سب کا کباڑا بیٹھ چکا ہے، تو حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریکروٹمنٹ ایجنٹ کا کام کرے، لوگوں کو نوکریاں اس طرح سے دے کے جی ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل ایکسچیکر دے رہی ہو، تو اس کا یہ کام ہے کہ یہ کام بھی نہ کرے اور ایک گڈ گورننس کی طرف جائے۔ اب دیکھیں، ماضی میں تو ان لوگوں نے ہمیشہ مایوس کیا ہے، اس پر دفعہ کیا کرتے ہیں، امید اچھے کی رکھنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے احتشام صاحب، آپ تو شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں، IMF کا مشن بھی ہے اس وقت پاکستان میں، کیا خبریں آ رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس سوال کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے کہ غیر ضروری بوجھ کو ہم نے کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے عامر صاحب نے 4-5 بنیادی پوائنٹ تو بتا دیے ہیں، اسی کے گرد سارا معاملہ جو ہے نا وہ میرا خیال آگے چلے گا، لیکن میرا خیال ہے جو 2-3 چیزیں جو مجھے لگتا ہے بہت اہم ہیں آمنہ، وہ یہ ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ 23واں پروگرام IMF کا اب 24ویں پروگرام میں جانا ہے، اور آپ نے دیکھا ایک آدھ پروگرام ہمارا ہوا ہے، باقی ہم بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے کہ ہم نے جو اہداف مقرر کیے تھے IMF کے ساتھ پورے نہیں کیے۔ ابھی $1.1 بلین کی آخری قسط جو ہمیں ملنی ہے، $3 بلین کا پرانا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ والا اپنا فیسلٹی ہے ہماری، وہ اپریل میں مل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پرائر ایکشن سارے پورے کر لیے ہیں، پانی، بجلی، گیس سب بڑھا دیا ہے، اہداف ریونیو کے ہم نے بڑھا دیے ہیں، لہٰذا وہ مطمئن ہے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ جی کیا فرق پڑے گا کہ نئے جو ہمارے منسٹر بنے اورنگزیب صاحب، یہ تیسرے بینکر ہیں، اس سے پہلے شوکت عزیز، شوکت ترین فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں۔ مجھے جو ذاتی طور پہ میں کبھی ملا نہیں ہوں، جو مجھے 2-3 باتیں ان کی اچھی لگی ہیں، میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ ایک تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اب تو ڈو اور ڈائی والی بات ہے، ناؤ اور نیور والی بات ہے۔ میرا خیال ہے ایک چیز ہے پولیٹیکل ول، جو روزانہ ہم کہتے ہیں کہ اگر حکومتوں کی ہوگی تو بات بنے گی۔ اب کیونکہ سیاستدان کوئی نہیں بنا اس وقت ہمارا جو فائنانس منسٹر ہے، تو ان کے ظاہر ہے ان کا کوئی ایسا بیگیج نہیں ہوگا یا ان کے ایسے مسائل نہیں ہوں گے کہ انہوں نے سیاسی لوگوں کی باتیں سننی ہیں، تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی ایکشنیبل اور امپلیمنٹیبل ہمیں اہداف ہم نے مقرر کرنے ہیں تاکہ ہم اس جنجال سے نکل سکے جہاں پھنس چکے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں ہم نے پیچ ورک کر کے دیکھ لیا، اس سے بات نہیں بنے گی، ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ مجھے جو آمنہ سب سے اچھی بات ان کی لگی ہے نا، جو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے سب سے بڑی بات ہے، اس وقت ہمارے انٹرسٹ ریٹ ہیں 22%۔ اب مجھے بتائیں 22% انٹرسٹ ریٹ پہ کون بندہ ہے جو قرضہ لے گا، اس کے بعد انڈسٹری لگائے گا اور پھر دیکھے گا پانی، بجلی، گیس کے
نرخ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. لہٰذا ایک عرصے سے ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر کی آپ کہیں نا سرمایہ کاری منفی میں چلی گئی. پرائیویٹ سیکٹر نہیں آتا تو باہر کا سیکٹر بھی ملک میں نہیں آتا. تو میرا خیال ہے یہ اگر جو ان کا کہنا ہے نا کہ جی میں تیزی سے نیچے لے کے آؤں گا, اگر وہ لے آتے ہیں, ویسے تو یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. مہنگائی بھی کنٹرول نہیں ہو سکی, نتیجتاً سرمایہ کاری بھی نہیں ہو رہی. پھر دوسرا جس طرف عامر صاحب نے اشارہ کیا, دیکھیں نا 1100 ارب کی یہ ہماری ہیمریجنگ ہو رہی ہے, بلیڈ کر رہے ہیں یہ جو ایس او زیز ہیں ہماری اسٹیٹ کارپوریشنز ہیں. بھئی یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ جن کو جنریشن کمپنی, ڈسٹریبیوشن کمپنی, ایک عذاب بنا ہوا ہے. یعنی 5 ٹریلین روپیز کا ہمارا یہ گرچی قرضہ ہو چکا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ چوریاں یہ نہیں روک سکتے, ڈسٹریبیوشن لاسز یہ نہیں روک سکتے, اور ٹرانسمیشن لاسز یہ نہیں روک سکتے, اور وصول کرنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑھا کے دیں, انٹرسٹ بڑھا دیے جائیں گیس اور بجلی کے. میرا خیال ہے ایک یہ چیز ہے. دوسرا تھوڑا سا انہوں نے ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ جو حکومت قرضے لینے جا رہی تھی نا, بانڈ مارکیٹ میں باہر جاتی تھی, پہلی دفعہ یہ پینڈا بانڈ جو ہے نا, جو چائنا میں کہتے ہیں کہ ان ٹیپ ایک ہے سیکشن وہاں پہ چائنا کا, وہاں سے جا کے قرضہ لینے کی کوشش کریں گے تو ایک کو اچھی اپرچونیٹی ملے گی. تو میرا خیال ہے یہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح سائز کی بات ہو رہی ہے, حکومت کا سائز کیسے کم ہوگا, یہ جلدی سے کر لیں. اور اس کے بعد یہ کہ پرائیویٹائزیشن تیزی سے ہو, اور پھر جو اہداف مقرر کریں آپ اس میں قائم رہیں, تو میرا خیال ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.